نے ایک امپورٹنٹ بات کی، نان ایشوز پہ لڑائی ہو رہی ہے. کون سے نان ایشوز پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار اس سائڈ سے بات کرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں آپ ان کا دیکھیں جی آفیشیل ہینڈل جو ہمارے بارے میں کرتا ہے، آرمی چیف کو گالیاں نکالتا ہے، خاندان کو نکالتا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے؟ کیا خان صاحب کا کوئی بہت زیادہ اگریسو رویہ ذمہ دار ہے، یا دوسری سائڈ بس بالکل ویسے ہی وہ بالکل دیوانے ہیں کہ وہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے؟ اچھا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا میں جب خان صاحب کو ملا تو میں نے خان صاحب سے ایگزیکٹلی یہی بات کی. میں نے کہا سر دیکھیں بات یہ ہے، ہم پولیٹیشین ہیں، ہم جو ہے نا بندوقیں اٹھا کے توپیں لے کے مارگلا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمیں تو سپیس ملے گی تو ہم پولیٹکس کر سکیں گے، نہیں ملے گی نہیں کر سکیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم جیسے لوگ جو عام نہیں اٹھا سکتے، ہم لوگوں کو آپ ٹھڈے مکے مار کے نکال دیں گے تو وی ول بی ریپلیسڈ ود دا پیپل جن کے پاس گنیں ہوں گی. جو بلوچستان میں ہوا، ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوا، کے پی کے پارٹس میں ہو، ہسٹری ہے ورلڈ کی. تو یہ ان کا کام ہے کہ ہم جیسے جو لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ٹو بی فیئر ود ایون پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے، یہ ان کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. یہ نان ملیٹنٹ لوگ ہیں، یہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کا رہنا پالیٹکس میں ضروری ہے. تو اس کو یہ جو ٹویٹر ہینڈل کی آپ نے بات کی ہے، میں نے کہا جی یہ جو پرسنلائزڈ اٹیکس ہیں ان سے بڑا زیادہ پرابلم آ رہا ہے. اور ہم پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کریں، چیزیں کریں، اور اس پہ خان صاحب کا بھی دیکھیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، نہیں ہونا، پرسنلائزڈ اٹیک تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ دا پرابلم از کہ جس قدر زیادتیاں یہاں پہ ہوئی ہیں 2 سال، آپ عورتوں کو جو جس طرح آپ نے سلوک کیا، بچوں کے ساتھ سلوک کیا، 1 لاکھ کے قریب چھاپا پڑا ہے پنجاب میں تو بہت تباہی پھیلی. تو آپ مجھے بتائیں جہاں 35 40 50 لاکھ پہ چھاپا پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ 50 لاکھ 5 بندے تو ایک فیملی میں ہوں گے ہی نا، اگر کروڑ افیکٹ نہیں ہوا تو. اب وہ دکھی ہے. اب دیکھیں ایک اور بڑا پرابلم ہے، چونکہ میں تو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر 2016 آنورڈ جو ہے اس کو یہاں سوشل میڈیا بنانے کرنے میں ہمارا تو بڑا رول ہے. دیکھیں بنانے والے اور ہوتے ہیں، پھیلانے والے اور ہوتے ہیں. جو ہمارے دوست ہیں اس وقت جو اس سائڈ سے سوشل میڈیا، ان کو اتنا نہیں پتا سوشل میڈیا کا. آپ کو اور مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے، ہم لوگ سالوں سے کام ہی اور کوئی نہیں کر رہے، ہم روز رات کو بیٹھ کے یہی تجزیہ کریں. آدھی گورنمنٹیں جو ہیں ان کی بنانے میں سازشوں میں ہم شامل ہیں، آدھی کی گرانے کی سازشوں میں ہم شامل ہیں، اور دیکھ تو رہے ہی ہیں 93 آنورڈ. اچھا اب یہاں پہ آ کے جو یہ ہیں، یہ پھیلانے والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بنانے والے لوگ یہ ہیں ہی نہیں. بنانے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جو فلانا جناب کوئی را لنکڈ ہے، کوئی بی ایل اے لنکڈ ہے، کوئی سیپریٹسٹ ہے. چلیں باقی چھوڑ دیں، میں ابھی باقی کانٹینٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جو آفیشیل ہینڈل ہے وہ تو آپ کا ہے نا. میں 100% آپ سے ایگری ہوں، اور میں نے خان صاحب سے کہا ہے، میری جب بھی دوبارہ ملاقات ہوگی میں پھر بھی ان سے کہوں گا، میں چاہتا ہوں اپنا ٹویٹر ہینڈل وہ پاکستان لے کے آئیں. اور پاکستان سے جب ہوگا اس کی لینگویج کنٹرول ہوگی، پرسنلائز نہیں ہوگا، اور بہت فرق پڑے گا ٹیمپر جو ہیں وہ نیچے لانے میں. اینڈ آئی ٹوٹلی دیکھیں تھوڑی سی ایک اور بھی پرابلم ہے. ہم جو پولیٹیشین اور صحافی ہیں نا، ہم پبلک آئی میں رہتے ہیں بہت عرصے تک، ہم ٹیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کافی حد تک. یہاں پہ لوگوں کا ایکسپوجر جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، ان کو زیادہ گولی کی طرح لگتی ہے بات. اور آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ سائیکالوجی کہ جو جب تک یہ نیچے نہیں آئے گا ادھر. لیکن دوسری طرف پرابلم کیا ہے، اب آپ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان فارمر پرائم منسٹر 70% جب دل چاہتا ہے اس کے وہ ڈیتھ سیل کی اس کی جو ہے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، وہ ہفتہ ہفتہ بیٹھا ہے لائٹ کے بغیر، ٹی وی بند ہے، اخباریں نہیں ہیں، کوئی بندہ نہیں آ رہا. جسٹ امیجن دا سائیکولوجیکل پرسنل جان کے خواری کرنے والی جان اریٹیٹ کرنے والی بات ہے. وہ بندہ بھی ریئیکٹ کرے گا. سو دا پرابلم از کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور سارا پاکستان سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھیں آپ نے عمران خان کے ساتھ اگر آپ یہ بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی تو نارمل بیہیویئر اختیار کریں. اور جس دن یہ شروع ہو جائے گا صرف اس کے بعد ایک سٹیپ اور ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. ایک سٹیپ جو میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کا ایک اور کرنے والا کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور نون کو یہ ایشورنس دینی ہے کہ بھائی جو 2 سال ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ تو خان صاحب کی اہلیہ نے تو آ کے باقاعدہ ایک بیان ریکارڈ کروا دیا، اگر ہے تو سنا دیجئے، جہاں انہوں نے کلیئرلی کہا، انہوں نے تو اداروں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر لیا کہ پتہ نہیں آپ کو پیغام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں، اگر پار میں آئیں گے تو کوئی وینجنس نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اس کو ری ایشور کرنے کی ضرورت. اب مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے، مسٹرسٹ
دونوں سائڈز کا. کل شیخ رشید صاحب نے کیا کہہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ ٹاک شاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو ایک قبر ہے, دو جانے ہیں, ایک نے اندر جانا ہے. یہ بھٹو صاحب اور جاولا کے بارے میں لوگ کہتے تھے. انالوجی مار دی انہوں نے. کیا ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی دیکھو جھگڑا ہے ہی نہیں. کیا جھگڑا ہے؟ کوئی قتلوں کے کہنے ہیں پنجابی جیسے کہنے ہیں کو قتلوں کے ویر, ان کی پرابلم ہے. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ چیز ہے. میں صرف بار بار ان دا ہائنڈ سائڈ جب میں دیکھتا ہوں, دا بگیسٹ مسٹیک ایکچولی اسد عمر, پرویز خٹک اور میں نے, ہم 3-4 لوگوں نے جو کی وہ یہ تھی کہ جو جب خان صاحب نے زور دیا کہ رابطے ختم کر دیں, ہم نے رابطے ختم کر دیے. دیکھیں ہم نے یہ عمران تھا, علی زیدی, ہم لوگوں کے تعلق تھے, دوستیاں تھیں, سب کچھ تھا. ڈیمانڈ غلط تو نہیں تھی. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, ڈیموکریسی ہے, وہ اگر فیل کرتے ہیں کہ میں جنہوں نے مجھے جواب دینا ہے میں ان کو کیوں جواب دوں, تو وہ مطالبہ تو غلط نہیں تھا. نہیں, مطالبہ غلط نہیں تھا, بٹ پرابلم یہ ہے ایک ریئل پالیٹکس ہے جس کی یہ ٹرم سب سے زیادہ آپ یوز کرتے ہیں, اور ایک پالیٹکس ہے ٹریڈیشنل جو ایک آئیڈیلسٹک پالیٹکس ہے, اس میں تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جب ہمارے رابطے ختم ہو گئے تو وہاں پہ رابطے رہ گئے محسن نقوی اور احمد ملک کے, صرف ہمارے خلاف, اور انہوں نے 24 گھنٹے وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف, عمران خان کے خلاف چیزیں فیڈ کی, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, لٹ گئے. جس طرح آپ یہ سارے کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی, رات کو سوتے ہیں 9 مئی 9 مئی. انسان ہے نا آخر, وہ سوچتا ہے کہ یار واقعی یہ بڑا بہت برا آدمی ہے, یہ تو سارے ایسے ہی ہیں اور سارے ہمارے خلاف ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. حالانکہ عمران خان نے تو 10 دفعہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. لیکن آپ نے جب وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ختم ہو گیا تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لسی میں جتنا پانی ڈالتے جاؤ لسی ودی جاتی ہے, لڑائی بھی ایسی ہوتی ہے, لڑائی بڑھتی ہے. بٹ ناؤ دا پرابلم از کہ پاکستان ایک ایسے جنکشن کے اوپر ہے, ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے, اب آگے کیا ہوگا. آپ کو یہ ٹاکس خالی بات برائے بات لگ رہی؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو باتیں ہو جاتی ہیں بہتر. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب, علی ظفر اور میں الیکشنز کی بات کر رہے تھے, اس وقت بھی حالات بڑے خراب تھے, لیکن ہم نے الیکشن لے لیے تھے. اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنا لیا تھا پی ٹی آئی میں. تو جب بیٹھتے ہیں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اونلی تھنگ از کہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ٹاکس کامیاب ہوں. تو پھر اب بجائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے ٹاکس پہ زیادہ زور لگانے کے, کیا ابھی خان صاحب کو سول ڈس اوبیڈینس کی کال واپس لے لینی چاہیے اور پہلے بیہائنڈ دا سینز ورکنگ کریں, ٹیمپریچرز لوور کریں, وہ زیادہ فروٹفل ہوگا کہ ٹاکس کھیل لیں؟ نہیں دیکھیں نا, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو 800-900 سال جو وگ ڈیموکریسی کی جو ہسٹری ہے, اس میں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے طریقے بنائے تھے. آپ نے کہا حکومت وہ کرے گا جو ووٹ لے گا, جوڈیشری ہوگی, الیکشن کمیشن ہوگا. آپ نے یہ سارے ہی ادارے پاکستان میں ختم کر دیے. 8 کو الیکشن ہوا, 9 کو آپ نے رزلٹ بدل دیا. جوڈیشری 8 کو الیکشن, 9 کو سلیکشن. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اینٹی ٹیررزم کے ججز بیچارے, جنہوں نے تھوڑا سا قانون کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی, ان کا حشر نشر کر دیا آپ نے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ نے کہا نہیں کافی نہیں ہے, تو سپریم کورٹ ہی ختم کر دی. آئی ہیو ٹو اینڈ دس سیگمنٹ. مجھے آپ بتائیں وے فارورڈ, یہ ٹاکس آپ کو کچھ اس میں ہوتا نظر نہیں آتا؟ نہیں, میرے خیال میں بات شروع کرنے میں حرج نہیں ہے, بہت امیدیں نہ رکھیں, بٹ میرے خیال میں خان صاحب کو پہلے بات ادھر کریں, تعلقات ادھر ٹھیک کریں. ہاں بس, بڑی اچھی بات کر دی آپ نے. یہ کریں, یہ آپ کی ایڈوائس ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی تو شاید کوئی ٹیمپریچرز نیچے آ جائیں گے. میں کچھ منا لوں گا. چلو